بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 225 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے طلاق کے بعد بیوی کو کچھ دینے کا بیان۔ اصل میں اس دینے کو بھی متع ہی بولتے ہیں، لیکن یہ متع طلاق ہے۔ ایک تو وہ متع ہے کہ جو عارضی نکاح کی صورت میں کیا جاتا ہے، وہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا بھی ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم جس متع کی بات کر رہے ہیں تو یہ طلاق دینے کے بعد کچھ جو متع دیا جائے گا، یعنی کپڑوں کی صورت میں، تو اس کا یہ ذکر ہے۔ تو بہرحال ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو وضاحت ہوگی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے وہ ہے باب متعۃ الطلاق۔ یہ باب طلاق کے متع کے حوالے سے ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے متعہ ہے، مگر فرمایا کہ اس عورت کے لیے نہیں ہے کہ جس کو طلاق مل جائے اور اس کا جو حق مہر ہے وہ مقرر ہو، اور بعد میں اس سے ہم بستری بھی نہ کی ہو۔ اس عورت کے لیے صرف حق مہر مقرر کردہ کا نصف ہی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو تحریر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسلک حناف کا جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قال محمد وبهذا نأخذ وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة وهي المتعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها الدرع والملحفة والخمار، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله عليهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ صرف ایک قسم کی مطلقہ ایسی ہے جس کا متع جبراً لیا جائے گا شوہر سے۔ وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس سے وطی بھی نہ کی، اور نہ ہی اس کے لیے حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ اس عورت کے لیے متع اس کے شوہر سے قاضی کے فیصلے کے ساتھ جبراً لیا جائے گا، اور متع کم از کم وہ لباس ہے جو عورت کے اپنے گھر میں عورت استعمال کے لیے پہنتی ہے، ایک کرتا، پھر اوڑھنی اور ایک چادر۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ اب یہ جو آپ نے سنا ایک حدیث پاک اور پھر اس کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ بیان کیا گیا حناف کا، تو اب اس میں چونکہ متع کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو متع سے مراد وہ اشیاء ہیں جو طلاق دینے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو حسن سلوک کے طور پر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں
چند امور جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ جس عورت کو متع جو کچھ دینا ہے اس کو بوقت نکاح حق مہر مقرر کیا گیا تھا یا نہیں تھا، اور مقرر ہونے کی صورت میں اس کو طلاق وطی سے قبل ہوئی تھی یا وطی کے بعد ہوئی تھی، اور مقرر نہ ہونے کی صورت میں بھی طلاق قبل وطی تھی یا بعد وطی ہوئی۔ ان صورتوں کے پیش نظر جو متع کا مسئلہ ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں چاند ایک جو ہیں یہ پہلے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام صورتوں میں صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں متع یہ واجب ہو جاتا ہے، تو اب وہ ایک صورت جو ہے جس میں متع واجب ہو جاتا ہے اور بذریعہ قاضی اس کے شوہر کو متع دینے پر مجبور بھی کیا جائے گا، یعنی اگر وہ متع نہیں دے رہا تو یہ عدالت میں دعویٰ کر کے تو اس سے متع جبراً لے سکتی ہے۔ اچھا، وہ یہ صورت یہ کیا ہے کہ بوقت نکاح اس کا حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہوا تھا، اور پھر قبل وطی اس کو طلاق بھی ہو گئی، اس کو متع لازماً ملے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ صورتوں میں تفصیل یوں ہے کہ اگر حق مہر مقرر تھا اور طلاق وطی سے قبل ہو گئی تو متع کے بجائے نصف حق مہر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وطی کے بعد طلاق ہوئی تو پورا حق مہر دینا یہ لازمی ہے، اور اگر حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور طلاق وطی کے بعد ہوئی ہو تو حق مہر مثلی جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر وطی سے قبل طلاق ہوئی تو پھر متع دینا لازمی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظریہ بیان کیا گیا تو یہ نظریہ خود ساختہ ہے یا کہیں سے ثابت بھی ہے، تو اس حوالے سے مصنف عبدالرزاق میں اور امام بہقی نے جو احادیث درج فرمائی ہیں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایات ہیں تو میں چند ایک اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ابن جریج کے حوالے سے ہے کہ آپ نے عطا سے بیان کیا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور نہ اس کا حق مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی اس سے ہم جستری کی تھی تو اس عورت کو متع ملے گا اور حق مہر نہیں ملے گا۔ اور پھر جو ہے بہقی شریف میں ہے کہ حضرت شریح سے روایت ہے کہ انہوں نے مرد کو ایسی عورت کا متع دینے پر مجبور کیا جس نے حق مہر کے بغیر نکاح کیا اور وطی سے قبل طلاق ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح شریح سے روایت ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کا نہ تو حق مہر مقرر کیا گیا تھا اور نہ ہی اس سے وطی کی تھی، تو حضرت شریح نے اسے متع دینے پر مجبور کیا۔ اچھا، ابن مغفل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ متع دینے پر اس شخص کو مجبور کیا جائے گا جس نے طلاق دے دی اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی وطی کی تھی۔ اب حضرت شعبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس نے حق مہر بھی مقرر نہ کیا تھا اور نہ ہی اس سے وطی کی تھی تو اس کو متع دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ابراہیم نخعی یہ کہتے ہیں کہ متع پر مجبور اس شخص کو کیا جائے گا جس نے وطی جو ہے وہ طلاق قبل وطی سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تو معزز طلباء کرام، مذکورہ آثار سے آپ نے جو جتنے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان سے بالکل یہ بات ثابت ہوگی کہ ایسی عورت جس کا وقت نکاح حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور نکاح کے بعد وطی سے قبل ہی اس کو شوہر طلاق دے دے تو اس عورت کے لیے متع لازم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں متع دینا جائز اور حسن معاشرت کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے اور ایک حسن سلوک کا طریقہ ہے، لیکن وجوب کا درجہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عورت کا بوقت نکاح حق مہر مقرر ہو چکا تھا اور وطی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی تو اس عورت کے لیے چونکہ شریعت نے حق مہر کا نصف ادا کرنا یہ شوہر پر لازم کر دیا ہے،
اس لیے اگر اس عورت کو متع نہیں ملتا تو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اس کی تائید بھی احادیث میں موجود ہے، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ہر مطلقہ کے لیے متع ہے، مگر اس عورت کے لیے جس کا اب وقت نکاح حق مہر فرض کیا گیا اور 32 سے قبل اس کو طلاق ہو گئی، اس کے لیے فرض حق مہر کا نصف ہی کافی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ جو وَرَوَيْنَا هَذَا الْقَوْلَ مِنَ التَّابِعِينَ کہ یہ جو قول ہے یہ ہم نے تابعین کرام سے حضرت قاسم بن محمد مجاہد اور امام شعبی سے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب جو متع ہے وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے متع کے بارے میں 3 کپڑوں کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو ذکر فرمایا اس کا ثبوت ہم احادیث سے لیتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایات موجود ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جو متع ہے وہ اس کے جو کپڑے ہیں اور وہ یہ جو روٹین کے کپڑے ہیں کم از کم یہ متع کی مقدار ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو متع ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر زیادہ سے زیادہ جو متع کی مقدار ہے وہ غلام دینا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عطا یہ کہتے ہیں کہ درمیانہ متع قمیص، چادر اور دوپٹہ ہے، یہ درمیانہ متع اس کو فرمایا۔ اور حضرت شعبی سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ مطلقہ کو متع میں کپڑے دیے جائیں جو اس کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی قمیص، چادر اور دوپٹہ اور چادر۔ تو بہرحال احناف نے متع کے بارے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ احادیث اور آثار سے ماخوذ ہے، وہ خود ساختہ مذہب نہیں ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی تفصیل تھی متع کے حوالے سے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔